بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، ایک بیج بو دیتے ہیں۔ ہر درخت کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ زمین میں اللہ نے ہر چیز ذخیرہ کر رکھی ہے۔ جو بیج بوئیں گے اس بیج کو پنپنے، پروان چڑھنے اور درخت بننے، ایک شجر سایہ دار اور بارور درخت، ثمردار درخت بننے میں جتنی قوتیں درکار ہیں، اس کی جڑیں خود بخود زمین سے ان چیزوں کو کھینچ لیتی ہیں۔ سامنے کی بات ہے نا، کس بنیاد پہ کھینچ لیتی ہیں؟ جس چیز کی، جس ایلیمنٹ کی، جس ذرے کی، جس جوہر کی ضرورت ایک درخت کو ہے، وہ اسی جوہر کو کھینچے گا اپنی طرف۔ دوسرے درخت کو جس جوہر کی ضرورت ہے وہ اس جوہر کو کھینچے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس جوہر کی ضرورت اس درخت کو ہے وہ یہ کھینچ لے، اور جس جوہر کی ضرورت اس درخت کو ہے وہ درخت کھینچ لے۔ آم کے درخت کو جس چیز کی ضرورت ہے، املی کا، نیم کا درخت وہ چیز نہیں قبول کرے گا۔ مثال دے رہا ہوں تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے۔ نیم، کڑوے نیم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ شیریں آم کے درخت کو ضرورت اس کی نہیں ہے، تو وہ جوہر زمین سے وہ اپنی طرف نہیں کھینچے گا۔ یہ اپنی سنخیت کی چیزیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ ذرہ اس سے دور ہے مگر کھینچ کے اس کے قریب آتا ہے۔ یہ کھینچنے کا عمل علوم حقیقیہ میں اصطلاح کو اگر درمیان سے ہٹا دیجئے، یہ اپنی جیسی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا، اسی کا نام شفاعت ہے۔ ابھی تو مثال عرض کی تھی میں نے، بالکل ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں اس کو جب ادا کیا جائے گا حوزے کی اور مدرسے کی علوم کی، تو بحث جو ہے وہ دوسری شکل میں ہوگی، ظاہر ہے آپ کے لیے وہ اور مشکل ہو جائے گی۔ تو میں اس مشکل کو سہل اور آسان بنا کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ مثال یاد رہی نا تو بہت سی باتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ایک جملہ کہہ کے بس اب مجلس کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ سب سے بڑی بحث جو ختم ہوگی، جو مشکل ہے، معضل، کہتے ہیں معضلات علم کلام، اس شفاعت کا ٹکراؤ عدالت سے ہے۔ عدل الہی سے ٹکراؤ ہے ہی نہیں، جو چیز سنخیت رکھتی ہے اس کو وہ شے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ عدالت کہاں مجروح ہو رہی ہے؟ یعنی جو چیز جہاں تھی وہیں پہنچ رہی ہے، یہ نہیں کہ یہاں کی چیز وہاں پہنچ رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عدالت الہیہ کا تقاضا ہے جو چیز جہاں کی ہے وہیں رہے۔ جسے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے، جو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جہنم کا مستحق تھا، اسے جنت میں بھیج دیا، عدالت الہی کہاں گئی؟ نہیں، جنت میں وہی گیا جسے جنت میں جانا تھا۔ عدالت نہیں ہے کہیں مجروح خدا کی۔ حر کو جنت میں جانا تھا تو کیمپ میں آ گیا، لشکر میں آ گیا حسین کے۔ حر کا نسب اتنا پاکیزہ تھا کہ اس نے اعلان کیا کیا تھا، جملہ کیا کہا تھا؟ پاکیزگی نسب کا اعلان ہے، اور کسی چیز کا تھوڑی۔ جب آقا حسین نے جھڑک کے کہا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، جواب میں کیا کہا؟ آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں جواب دیتا۔ یعنی اعتراف ہے کہ میں شریف النسب ہوں، میں زہرا کا مقام پہچانتا ہوں۔ آقا حسین نے جو بکھرے ہوئے اجزاء تھے جہاں جہاں، زہیر شیعیان عثمان میں شمار ہوتے تھے، حور لشکر ابن زیاد کا سپہ سالار تھا، جو جہاں تھا سنخیت ان سے رکھتا تھا تو لطف سے اپنے قریب بلا لیا۔ ایک کشش تھی جو سب قریب آتے چلے۔ یہ جو دنیا میں کشش سامنے آئی ہے، یہی وہاں سامنے آئے گی روز جزا۔ وہ سب لوگ شفاعت کا فیضان حاصل کریں گے جو بہرحال اس دنیا میں خدا نہ خواستہ اگر گنہگار رہے تب بھی دنیا نہ دیکھ سکی، مگر ان کے اندر تڑپ تھی کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں، میں چاہتا ہوں تیرا متقی بندہ بنوں، میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے راستے پہ چلوں۔ یہ چاہت بڑی حقیقت ہے، یہ سنخیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ارادہ، یہ شعور، یہ چاہت، یہ للک، یہ شوق پورا نہیں بھی ہو سکا نا، اگر ہے باقی تو سنخیت باقی رہے گی، سنخیت باقی رہے گی۔
اور انسان شفاعت سے فیض یاب ہوگا۔ یہاں عدل الہی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت تفصیلات ہیں اس بیان میں، لیکن بہرحال یہاں گفتگو کو اب روک رہا ہوں۔